الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی صلاۃ کتب اللہ لہ قیراطا والقیراط مثل احد، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک قیراط ثواب لکھ دیتا ہے، اور قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حلال چیزیں کھانے کی اجازت عطا فرمائی۔ قرآن پاک کے اندر 20 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی ہمیں اجازت عطا فرمائی ہے۔ صرف چند قیودات ارشاد فرمائی۔ ایک یہ ہے کہ حرام نہ کھایا جائے، دوسرا یہ ہے کہ جو حاصل کیا جائے اسے حرام ذریعے سے حاصل نہ کیا جائے، تیسرا یہ ہے کہ کھا کر غفلت میں آدمی مبتلا نہ ہو جائے، اور چوتھا یہ ہے کہ آدمی کھا کر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے۔ اگر وہ ان چیزوں کا التزام کرتا ہے، حلال کھاتا ہے، غفلت سے نہیں کھاتا اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ تمام چیزیں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیے ہیں جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا، تو جو مجبور ہو جائے، حالانکہ وہ نہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ گزشتہ آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ کھانے کی اجازت عطا فرمائی تھی اور اس کے بارے میں ہمیں حکم ارشاد فرمایا تھا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کی تفصیل بیان فرمائی جن چیزوں کو اس نے ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ یہاں آیت مبارکہ کے اندر 4 چیزوں کو بالتصریح بیان فرمایا گیا۔ پہلی چیز کہ مردار کھانے کو حرام قرار دیا۔ مردار سے مراد یہاں پر ہر وہ جانور ہے کہ جسے شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا، یعنی ایک تو جو حرام جانور ہے وہ کسی بھی طریقے سے مرے وہ مردار ہی ہے، دوسرا یہ ہے کہ حلال جانور ہے لیکن جو اس کے ذبح کا شرعی طریقہ ہے اگر اس کے مطابق اس کو ذبح نہ کیا گیا، جیسے بکرے کو ذبح کیا یا گائے کو ذبح کیا اور جان بوجھ کر اس پر تکبیر نہ پڑی، بسم اللہ شریف جو پڑھی جاتی ہے وہ نہ پڑی، تو وہ بھی مردار ہے۔ اسی طرح حلال جانور ہے لیکن وہ خود بخود مر گیا، چوٹ لگنے سے مر گیا، سینگ لگنے سے مر گیا، بلندی سے گر کر مر گیا، تو ان صورتوں کے اندر بھی وہ جانور مردار ہی ہوگا، وہ حرام ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا خون تم پہ حرام کیا گیا۔ خون سے مراد بہنے والا خون ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے
او دمم مسفوحا، بہنے والا خون، تو جو بہنے والا خون ہے وہ حرام قرار دیا گیا. تو جو رگوں کے اندر خون رواں ہے، جاری ہے، بہ رہا ہے، یہ خون ناپاک بھی ہے اور اس کا کھانا حرام بھی ہے. اور وہ خون، دو خون کے بارے میں تو حدیث مبارک میں تصریح آ گئی کہ یہ تمہارے لیے حلال ہیں، ایک تلی اور ایک کلیجی، کہ یہ دونوں خون سے بنے ہیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے حلال قرار دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت عطا فرمائی. اس کے علاوہ وہ خون کہ جو ذبح کرنے کے بعد گوشت میں رہ جاتا ہے اور وہ بہنے والا خون نہیں ہوتا، تو یہ خون بھی ناپاک نہیں بلکہ یہ خون بھی پاک ہے. تیسری چیز جو ارشاد فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کے گوشت کو تم پر حرام قرار دیا گیا. خنزیر کے یہاں پر خنزیر کا گوشت فرمایا گیا ہے، اصل میں خنزیر کا گوشت ہے، اس کا پوست ہے، اس کی کھال ہے، اس کی ہڈی ہے، اس کے ناخن ہے، اس کے بال ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں. لیکن چونکہ یہاں پر کھانے کے سیاق کے اندر اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پر اس کے گوشت کا جو ہے وہ لفظ بیان فرمایا گیا. ورنہ خنزیر جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ خنزیر نجس العین ہے، یہ مجموعی طور پر ہی ناپاک ہے، یہ مجموعی طور پر ہی جو ہے وہ حرام ہے اور اس کے کسی عضو کا کھانا بھی حلال نہیں. خارجی استعمال کے اندر کچھ تفصیل ہے. چوتھی چیز جس کو حرام قرار دیا وہ فرمایا کہ وہ جانور کہ جسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا، یعنی جب ذبح کرتے ہوئے اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے تو اس وقت اسے اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کی بجائے کسی اور کے نام پہ ذبح کیا جائے، خواہ اس کو بت کے نام پہ ذبح کیا جائے یا کسی اور کے نام پہ ذبح کیا جائے. لیکن یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یہاں مراد ہے اس کے ذبح کے وقت اس پر کسی اور کا نام لینا. لہذا زندگی کے اندر آدمی اپنے بہت سارے جو ہے وہ مفادات یا بہت ساری مناسبتوں کے پیش نظر اس پر کوئی نام لے دیتا ہے. جیسے جس آدمی نے ولیمے کے لیے جو ہے وہ جانور پالا ہوا ہے تو وہ بول دیتا ہے کہ یہ ولیمے کا جانور ہے، یا وہ بول دیتا ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، یا یہ میرا جانور ہے، یا یہ فلاں کا جانور ہے. تو ایسی نسبتیں اور ایسی اضافتیں جو زندگی کے اندر استعمال کی جاتی ہیں، جس کا مقصد یہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ یہ جانور ہم نے فلاں مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے، تو ایسی نسبتوں سے جانور حرام نہیں ہو جاتا. اب اسی کی صورت یہ بھی ہے کہ جیسے ایک آدمی نے اس لیے جانور پالا ہوا کہ اسے ذبح اللہ کے نام پہ کرنا ہے، لیکن اس جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت فقراء کے اندر تصدق کیا جائے گا، فقراء میں بانٹا جائے گا، تقسیم کیا جائے گا، اور اس صدقے کا ثواب اپنے آباء و اجداد کو، اپنے مسلمان ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، یا کسی رشتہ دار کو، یا کسی ولی کو، یا کسی پیر کو، بزرگ کو، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو، یا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کیا جائے گا. تو وہ جانور کہ جو ایصال ثواب کے لیے رکھا گیا اور اس کی حیات کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جانور فلاں کا ہے، تو اب جیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جانور ولیمے کا ہے، قربانی کا ہے، زید کا ہے، عمر کا ہے، بکر کا ہے، فلاں کام کے لیے ہے. تو جو جانور ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے تو مسلمان اس کے بارے میں بول دیتے ہیں کہ چونکہ اس کا ثواب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچایا جائے گا، تو بول دیتے ہیں کہ یہ 11ویں شریف کا جانور ہے، یا بول دیتے ہیں کہ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانور ہے، یہ فلاں بزرگ کا، فلاں ولی کا یہ جانور ہے. تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد کسی مسلمان کے تصور میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ میں اس کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کے بجائے اس کو میں معاذ اللہ کو غوث پاک کے نام پہ ذبح کروں گا، یا میں اس کو فلاں ولی پیر بزرگ کے نام پہ ذبح کروں گا. ایسا کسی کا تصور بھی نہیں ہوتا. ہر ایک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جانور اس لیے رکھا گیا کہ ذبح اللہ کے نام پہ کیا جائے گا، اور جو اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا وہ ثواب ہم فلاں بزرگ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے، اسے ایصال ثواب کر دیں گے. تو یہ جو طریقہ ہے یہ تو جائز بلکہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جانور کو ذبح فرمایا قربانی کے موقع پہ، اور فرمایا کہ یہ میری امت کی طرف سے ہے. جانور کو ذبح فرما کے فرمایا کہ یہ میری امت کی طرف سے ہے. تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس کو امت کے نام پہ ذبح کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قربانی کا ثواب میں اپنی امت کو عطا فرماتا ہوں.
تو جیسے امت کے لیے ذبح کیے جانے کا یہ مطلب نہیں کہ امت کے نام پر ذبح کر دیا اور وہ حرام ہو گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کو ثواب پہنچانے کے لیے ذبح کیا گیا۔ اسی طرح وہ جانور کہ جو اولیاء کرام کے نام پر پالے جاتے ہیں اور ان کے لیے رکھے جاتے ہیں تو وہ بھی حرام نہیں ہوتے جبکہ ذبح کے وقت ان پر اللہ تعالیٰ کا نام ہی لیا جائے۔ تو یہ 4 طرح کے چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم پر حرام کی گئی۔ مردار حرام کیا گیا، خون حرام کیا گیا، خنزیر کا گوشت حرام کیا گیا، اور جس جانور کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے اس جانور کو حرام قرار دیا گیا۔ یہ جو چوتھی صورت بیان کی وما اہل بہ لغیر اللہ، تو اس کی تفصیل امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی ایک تصنیف ہے، اس کا نام ہے سبل الاصفیاء فی حکم ذبائح للاولیاء۔ اس کتاب کے اندر موجود ہے، یہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ رسالہ موجود۔ اس کے بعد اس آیت مبارکہ میں فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کہ یہ جانور یہ چیزیں ہم نے حرام تو کر دی، لیکن وہ شخص کے جو مجبور ہو جائے، جو شخص مجبور ہو جائے اور اپنی خواہش سے کھانے والا نہ ہو، ولا عادن، اور نہ کھانے میں حد سے بڑھنے والا ہو، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا ہے۔ یعنی یہاں پر ایک رخصت عطا فرمائی گئی، وہ یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں اور بھوک سے اس کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ اگر وہ نہیں کھاتا تو وہ مر جائے گا، تو جب ایسی حالت ہو جائے تو یہ حالت اضطرار ہے، یہ حالت عذر ہے، یہ مجبوری کی حالت ہے۔ ایسی حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فمن اضطر، جو مجبور ہو جائے، غیر باغ، خواہش سے نہ کھائے کہ بغیر مجبوری کے خواہش سے کھانے والا ہو، ولا عاد، اور حد سے بڑھ کر نہ کھائے کہ پتہ ہے کہ مثال کے طور پہ اتنی مقدار میں کھائے گا تو اس کی جان بچ جائے گی اور اس کے بعد اس کو آئندہ کے لیے کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا، تو اب جتنی مقدار کی اجازت ہے اس سے 4 گنا زیادہ کھا لیتا ہے کہ چلو اب کھا ہی رہا ہوں تو پورا ہی کھا لیتا ہوں۔ تو حد سے بڑھنے والا نہ ہو، خواہش سے نہ کھائے اور حد سے بڑھ کر کھانے والا نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ رخصت عطا فرمائی گئی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے نہ کلام فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلے مشرکین کے ایک گروہ کا تذکرہ ہوا اور ان کے احوال بیان کیے گئے، اب کافروں کے دوسرے گروہ، پہلے کافروں کا مشرک گروہ، اب کافروں کا دوسرا گروہ اہل کتاب، ان کے بارے میں بیان کیا گیا۔ یہاں پر جو ان کی حرکت بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی نازل کردہ آیتوں کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے دنیا کی ذلیل قیمت وصول کرتے ہیں۔ تفسیر خازن اور دیگر تفاسیر کے اندر اس کی تفصیل کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ اصل میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اب یہودی جو علماء تھے، جو یہودی جو ان کے راہب تھے، جو یہودیوں کے بڑے سردار تھے، ان کا تو کاروبار چل رہا تھا، دین کو انہوں نے اپنا کاروبار بنایا ہوا تھا، اپنی آمدنی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، تو لوگ ان کو نذرانے، تحفے، تحائف یہ سب کچھ پیش کرتے تھے۔ اب ان کے سامنے یہ بات تھی کہ اگر ہم تورات کی صحیح باتیں اپنے لوگوں کو بتا دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم تصدیق کر دیتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے نذرانے، ہمارے تحفے، ہمارے یہ سارے مال ملیجے یہ تو ختم ہو جائیں گے۔ تو اب انہوں نے اس دنیاوی قیمت کے عوض سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی۔ ایک ان کے دل میں حسد تھا اور ایک ان کے مالی مفادات تھے، تو حسد اور مالی مفادات کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی نازل کردہ آیتوں کو چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں ذلیل قیمت لیتے ہیں۔
کہ دنیا کا مال کتنا بھی مل جائے وہ کم ہی ہے آخرت کے مقابلے میں، تو جو دنیا کا مال لیتے ہیں فرمایا کہ یہ مال جو اپنے پیٹ میں اتارتے ہیں یہ کیا ہے؟ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ اپنے پیٹ میں نہیں بھرتے مگر جہنم کی آگ، تو وہ مال جہنم کے انگارے ہیں جو اپنے پیٹ کے اندر یہ بھر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید یہ وعید سناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہ فرمائے گا، جو کلام ہوگا وہ سختی کے ساتھ اور وہ شدت کے ساتھ اور وہ اہانت کے طور پہ ہوگا، عزت افزائی اور اکرام اور اعزاز کے طور پر ان سے کلام نہ کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاک بھی نہیں فرمائے گا۔ کتاب اللہ کو چھپانا، تو احکام شرعیہ کا چھپانا مطلقاً ہی ناجائز ہے سوائے چند مستثنی صورتوں کے۔ چھپانا یہ بھی ہوتا ہے کہ بیان ہی نہ کیا جائے، یعنی جیسے ایک آدمی کو پتا ہے کہ یہ حق بات ہے اور مجھے بیان کرنی چاہیے تو وہ بتاتا ہی نہیں، یہ بھی چھپانا ہے۔ اور یہ بھی چھپانا ہے کہ جو صحیح بات ہے اسے بدل کر دوسروں تک پہنچایا جائے، یعنی حق بات نہ پہنچائی جائے بلکہ اس میں تبدیلی کر دی جائے اور وہ چیز لوگوں تک پہنچائی جائے۔ تو یہودی دونوں طرح کی حرکتیں کرتے تھے، وہ بھی تھا کہ چھپاتے تھے بتاتے نہیں تھے، اور وہ بھی تھا کہ بتاتے تھے تو بدل کر بتاتے تھے، تو یہ بدل کر بتانا جو ہے یہ بھی پہلے کے برابر ہی جرم ہے۔ ان کی مزید وعید بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا، تو یہ کتنا آگ کو برداشت کرنے والے ہیں۔ یہاں جو ان کی حرکت تھی تو وہ یہی تھی کہ ہدایت کی بجائے انہوں نے گمراہی کو اختیار کیا اور مغفرت کی بجائے انہوں نے جہنم کی آگ کو اختیار کیا، تو اسی کے بارے میں یہاں پر فرما دیا کہ یہ آگ پہ کتنا صبر کرنے والے ہیں، یعنی ان کی کیسی ہمت ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کا عذاب ہوگا، تو یہ ان کو ان میں کیسے یہ ہمت اور کیسے یہ حوصلہ پیدا ہو گیا کہ یہ اس حرکت کرنے پر بھی اتر آئے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، یہ سزا اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور بے شک کتاب میں اختلاف کرنے والے دور کی مخالفت و ضد میں ہیں۔ جو کتاب اللہ میں اختلاف کرتے ہیں، یہودی اپنی کتاب کے اعتبار سے یا قرآن کے اعتبار سے، اور مشرکین جو ہے وہ قرآن پاک کے اعتبار سے جو اختلاف کرتے ہیں، تو یہ دور کی ضد میں ہیں، کیونکہ بعض کفار جو ہے وہ قرآن کو شعر کہتے تھے، بعض جادو کہتے تھے، بعض اس کو کہانت کی باتیں کہتے تھے، تو یہ ان کی جو باتیں اور یہ ان کے جو جھگڑے ہیں یہ ان کی دور کی ضد ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون۔ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصلی نیک وہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو اور غلام لوڈیوں کی گردنیں آزاد کرانے میں خرچ کرے اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یہ آیت مبارکہ قرآن پاک کی بہت جامع آیتوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ایمان عمل کی بہت ساری چیزوں کو جمع فرما دیا۔ اس میں ایمانیات کا بیان بھی ہے، اس میں اعمال صالحہ کا بیان بھی ہے، اس میں کامل الایمان لوگوں کے اوصاف کا بیان بھی ہے۔ چنانچہ اس کا جو شان نزول ہے اس کو بیان کرنے کے بعد مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ خطاب اہل کتاب اور مسلمانوں سب کو ہے،
اس میں جن چیزوں کو بیان کیا گیا، پہلی اس میں نیکی کے 6 جو اہم ترین راستے ہیں اور 6 اہم ترین طریقے ہیں ان کو یہاں پر بیان فرمایا۔ پہلی بات فرمایا من آمنا، جو ایمان لائے۔ کس پر ایمان لائے؟ ایمان لانے کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، قیامت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، ان چیزوں پر جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حی و قیوم ہے، علیم و حکیم ہے، سمیع و بصیر ہے، غنی و قدیر ہے، ازلی و ابدی ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان۔ قیامت پر ایمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن تمام مخلوقات کو زندہ کرے گا، ان کا حساب فرمائے گا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگ پیش ہوں گے، اپنے اعمال کا جواب دیں گے، وہاں پر لوگوں کے جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام قیامت کے دن موجود ہوں گے، ان کی عزت افزائی ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، آپ کے صدقے صالحین شفاعت کریں گے۔ تو اس طرح کی جتنی باتیں ہیں وہ ساری قیامت پر ایمان لانے میں داخل ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے، مرد و عورت کا ان کے اندر سلسلہ نہیں ہوتا ہے، اور اسی طرح اولاد در اولاد کا سلسلہ بھی فرشتوں کے اندر نہیں ہوتا۔ کتابوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانے کے اندر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 4 بڑی کتابوں کو نازل فرمایا، تورات، انجیل، زبور اور قرآن، اور اس کے علاوہ متعدد صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی طرف نازل فرمائے۔ لیکن ہمارے زمانے کے اندر جس کتاب پر مفصل طریقے سے عمل کرنا ہے وہ قرآن پاک۔ بقیہ کتابوں پر یوں ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کو نازل فرمایا، وہ کتابیں برحق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن جو ہمیں عمل کا حکم ہے وہ قرآن پاک پر۔ تو جو قرآن پاک پچھلی کتابوں کی جن چیزوں کی عمل کے اعتبار سے تائید فرماتا ہے، یعنی ان کو نقل کرتا ہے یا ان کی چیزوں کو برقرار رکھتا ہے، ان پر عمل کیا جائے گا، اور وہ عمل بھی حقیقتاً قرآن پاک پر ہی عمل ہوگا۔ اس کے بعد انبیاء پر ایمان لانا، تو تمام انبیاء پر ایمان لایا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء کائنات میں بھیجے وہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، اور ہم ان تمام پر ایمان لاتے ہیں، اور نفس ایمان کے اندر اور ان کے نفس نبوت کے اندر ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ بقیہ جہاں تک افضلیت کا معاملہ ہے تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں افضلیت کے درجات ہیں، یہ خود قرآن پاک کے اندر ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی۔ تو یہ ایمانیات کی ایک عمدہ قسم کی یہ تفصیل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی ہے۔ اور ایمان مفصل اور ایمان مجمل جو ہمارے ہاں بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے، اس میں جو ایمان مفصل ہے اس کا معتد بہا حصہ جو ہے وہ یہیں سے ماخوذ ہے، وہ اسی آیت مبارکہ اور اسی طرح کی آیات مبارکہ سے ماخوذ ہے۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی وآت المال علی حبہ، کہ وہ اللہ کی محبت میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرتے ہیں۔ پھر آگے مال کے مصارف بیان فرمائے گئے، جس میں فرمایا کہ مال خرچ کیا جائے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، سائلین پر، اور غلام اور باندیوں کو آزاد کرانے کے اندر۔ تو جو رشتہ دار پر مال خرچ کرنا ہے اس کا دگنا ثواب ہے، ایک تو صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے اور دوسرا اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر فرمایا کہ علی حبہ، علی حبہ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مال پسند ہونے کے باوجود، مال کی محبت ہونے کے باوجود، یا مال محبوب ہونے کے باوجود اس کو خرچ کرتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں، اور دونوں معنی ہی اپنی جگہ درست ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا پیارا مال خرچ کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر 4 پارے کی بالکل پہلی آیت کے اندر فرمایا گیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے حتیٰ کہ اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو پسندیدہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو نہایت ہی محبوب ہے، اور وہ جو اپنے عہد پورے کرنے والے،
وہ عہد جو ہم نے اللہ سے کیا ہے، ہم مسلمان ہوئے تو ہم نے عہد کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے۔ وہ عہد جو ہم نے اللہ کے نبی سے کیا کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے، ان کے طریقے کے مطابق چلیں گے اور ان کی ہدایات کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے۔ وہ عہد جو آدمی اپنے شیخ اور اپنے پیر سے کرتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے چلتا ہوا راہ ہدایت پر چلے گا۔ وہ عہد جو ہم اپنی عام زندگی کے اندر دوسروں سے کرتے ہیں، وہ عہد کہ جو میاں بیوی نکاح کے وقت کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، تو اس طرح کے جتنے بھی عہد ہیں ان تمام کو پورا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑی نیکی ہے، اور وہ جو اپنے عہد پورے کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، ہر حال میں صبر کرنے والے، تنگی میں، تکلیف میں، دکھ میں، مصیبت میں، پریشانی میں، تنگ دستی کے اندر، جہاد کی حالت میں، ہر حال میں جو صبر کرنے والے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں۔ جو اپنے ایمان میں سچے ہیں، جو اپنے دعووں میں سچے ہیں، جو اپنے ایمان کی حقیقت کے اندر سچے ہیں کہ یہ ایمان بھی لائے اور ایمان کے جو ثمرات ہیں وہ بھی ان کی زندگی کے اندر ظاہر ہو گئے۔ تو یہ نہایت ہی جامع آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانیات اور اعمال کے بارے میں ایک مفصل بیان جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو مقتول کے وارث کی طرف سے اچھے طریقے سے مطالبہ ہو اور قاتل کی طرف سے وارث کی طرف اچھے طریقے سے ادائیگی ہو، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت مبارکہ اوس اور خزرج دو قبیلوں کے بارے میں نازل ہو۔ ان میں ایک قبیلہ اپنی تعداد میں، قوت میں، طاقت میں، مال و دولت میں دوسرے سے بڑھ کر تھا، تو جو دوسرے سے بڑھ کر تھا اس نے یہ کہا کہ ہم تمہارے ساتھ جو بدلے کا مقابلہ کریں گے، تمہارے غلام کے بدلے اگر ہمارا غلام قتل کیا گیا تو ہم تمہارا آزاد قتل کریں گے، اگر ہماری کوئی عورت قتل کی گئی تو ہم تمہارا مرد قتل کریں گے، اگر ہمارا ایک بندہ مارا گیا تو ہم تمہارے دو بندے ماریں گے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کے اندر اس طرح کے جو ہے وہ آپس کے اندر بدلہ لینے کے طریقے رائج تھے۔ آیت مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہاں پر جو تعلیم ارشاد فرمائے گی، تو یہ لوگ جب عہد اسلام میں سرکار دو عالم کی بارگاہ میں آئے تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور عدل و مساوات کا حکم دیا گیا، یعنی فرما دیا گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عورت کے بدلے مرد کو قتل کیا جائے اور ایک کے بدلے دو کو قتل کیا جائے، غلام کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے، بلکہ غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، آزاد کے بدلے آزاد اور ایک کے بدلے ایک کو قتل کیا جائے گا۔ ایک کے بدلے دو کو یوں قتل کرنا یہ مساوات انسانی کی توہین ہے، تو لہذا اس طرح نہیں ہوگا بلکہ عدل اور مساوات کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہاں پر فرمایا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، کہ ایک تو قتل کے بدلے قتل کرنا ہے۔ اب اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقتول کے ورثاء قصاص کے اندر قتل کرنے کی بجائے مال کے اوپر صلح کر لیں یا معاف کر دیں، تو فرمایا کہ اگر وہ مال کے بدلے صلح کرتے فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، اگر قاتل کو اس کے بھائی کی طرف سے یعنی مقتول کے ورثاء کی طرف سے کچھ معافی مل جاتی ہے، تو اب یہاں پر ہر ایک کو ایک حد میں رہ کر طریقے کے ساتھ وہ پورا معاملہ جو ہے وہ طے کرنا چاہیے۔ قاتل کو چونکہ ادائیگی کرنی ہے لہذا وہ اچھے طریقے سے ادا کرے، ڈنڈی نہ مارے، اور
جن لوگوں نے مال کا مطالبہ کیا ہے مقتول کے ورثہ، ان کو چاہیے کہ مطالبہ کرنے کے اندر نرمی کرے، سختی اور شدت والا برتاؤ نہ کرے، کیونکہ اس کی وجہ سے فریقین دوبارہ بھڑک اٹھتے ہیں اور نتیجہ پھر قتل و غارت گری کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں احسن طریقہ ارشاد فرما دیا کہ اگر آپس میں صلح ہو جائے تو پھر مال کی ادائیگی بھی اچھے انداز میں ہونی چاہیے، اور مقتول کے ورثہ کی طرف سے مال کا مطالبہ بھی اچھے انداز میں ہونا چاہیے۔ پھر یہاں پر ایک اور اہم چیز جو معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ملے، یعنی قاتل کو اور مقتول کے ورثہ کو آپس میں بھائی قرار دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ قتل کرنے سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا بلکہ وہ مسلمان ہی رہتا ہے، یعنی قتل کرنا بڑا شدید جرم ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن کافر ہو جانا یہ ایک اور چیز ہے۔ پھر فرمایا فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے، یعنی دستور جاہلیت کے مطابق یا تو یہ کرے کہ مال لے لے اور پھر بھی قتل کر دے، یا یہ کرے کہ مال، ایک تو یہ ہے کہ مال لینے کے بعد بھی قتل کر دے، اور دوسرا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ قصاص لے دوسرے طریقے پر اتر آئے جو زمانہ جاہلیت میں راج تھے کہ ایک کے بدلے دو کو قتل کرنا شروع کر دے، تو یہ زیادتی ہے۔ تو جو اس کے بعد بھی زیادتی کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل مندو، خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ یہ آیت مبارکہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے خون کا بدلہ لینے میں زندگی ہے، یہ آیت مبارکہ اتنی فصیح و بلیغ اور اتنی جامع آیت مبارکہ ہے کہ علماء کرام نے اس ایک آیت کے اوپر اور اس کی فصاحت و بلاغت اور اس کے معانی و مقاصد کے اوپر کتابیں تصنیف کی ہیں۔ اگر وقت ہوتا تو اس کو میں کچھ تفصیل کے ساتھ عرض کرتا، لیکن جو ان جملوں کے اندر ایک جان اور ایک قوت اور ایک عظیم ترین شے کا بیان کیا گیا ہے کہ خون کا بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ دنیا کے اندر جہاں پر خون کا بدلہ لیا جاتا ہے، یعنی قانون کے شکنجے میں ظالم، قاتل اور مجرم کو کسا جاتا ہے، وہاں پر جرائم کی شرح اتنی کم ہوتی ہے، اور جہاں پر قاتل آزاد گھومتا ہے، جہاں پر مجرم کو جرم کر کے اپنے پکڑے جانے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، جہاں پر ظالم کو معلوم ہے کہ میں جتنا بھی ظلم کر لوں میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا جائے گا، وہاں پر جرائم کی شرح بڑھتی جاتی ہے، وہاں پر ظلم کی شرح بڑھتی جاتی ہے۔ آپ اپنے ملک کو دیکھنے، آپ پوری دنیا کے حالات کو دیکھنے، جس ملک میں قانون کا شکنجہ سخت ہوگا، جہاں جرائم پہ گرفت ہوگی، جہاں قتل کا اور ظلم کا بدلہ لیا جاتا ہوگا، وہاں پر جرائم کی شرح کم ہوگی، اور جہاں پر قانون کمزور ہوگا، جہاں پر بدلہ نہ لیا جاتا ہوگا، وہاں پر مجرم دن دناتے پھر رہے ہوں گے اور ان کے جرائم کے اندر دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عقل مندو، خون کا بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اگر خون کا بدلہ نہ لوگے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مزید زندگیوں سے محروم ہوتے جاؤ گے۔ قاتل ایک کو قتل کرے گا، جب نہ پکڑا گیا تو پھر دوسرے کو کرے گا، جب نہ پکڑا گیا تو تیسرے کو کرے گا، اور یوں قتل کرنا اس کی عادت اور فطرت میں داخل ہو جائے گا، اور پھر اس کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر جائے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ یہاں پر وصیت کو فرض قرار دیا گیا۔ جب تک میراث کے مفصل احکام نازل نہ ہوئے تھے تب تک وصیت کرنا فرض تھا۔ جس آدمی کے پاس مال تھا اس پر فرض ہوتا تھا کہ وہ وصیت کرے۔ پھر جب میراث کے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دیے تو وصیت کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کا جواز باقی ہے، بلکہ احادیث مبارکہ کے اندر اس کا استحباب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس کے پاس کچھ مال ہو اور وہ 2 راتیں اس طرح گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو، یعنی وصیت جو ہے وہ آدمی کو کرنی چاہیے۔
پھر وصیت کے آگے مفصل احکام ہیں کہ وصیت تہائی مال تک کی جائے، تہائی مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں، اور اگر کی جائے تو وہ نافذ نہیں الا یہ کہ دیگر ورثہ راضی ہو جائے۔ اسی طرح وصیت وارث کے لیے نہیں کی جائے گی بلکہ وارث کے علاوہ کسی اور کے لیے کی جائے گی۔ اگر وارث کے لیے وصیت کی تو وہ بھی باطل ہے جب تک کہ دیگر ورثہ راضی نہ ہو جائیں۔ اسی طرح پھر وصیت کرنے کے اندر بھی یہ ہے کہ وصیت بھی کرے لیکن اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کرے، یعنی یہ نہ ہو کہ وصیت کرنے کے شوق کے اندر رشتہ دار بیچارے بھوکے مرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اپنے گھر والوں کو غنی چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں محتاج چھوڑے اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں، یعنی اعتدال کا جو طریقہ اور روش ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پھر جو وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہی ہے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وصیت کے بارے میں دو چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ وصیت کرنے کے بعد اگر وصیت کرنے والا خود ہی اس کو تبدیل کر دے، جیسے ایک آدمی نے وصیت لکھ دی یا بیان کر دی، اس کے بعد پھر اس کے دل میں آیا کہ مجھے اس کو تبدیل کرنا چاہیے، اب اس کو تبدیل کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وصیت کرنے کے بعد وہ وصیت کرنے والا تو فوت ہو گیا، اب اس کے ورثہ اس کے درمیان ڈنڈی مارتے کہ جھوٹ موٹ کی وصیت بنا کے لے آئے یا وصیت میں کمی بیشی کر دی، تو یہ کرنا جو ہے یہ ناجائز ہے۔ باہمی صلح صفائی کے ساتھ کئی معاملات طے ہو سکتے ہیں، لیکن وصیت کے اندر خیانت کرنا، جھوٹے وصیت نامے تیار کرنا، یہ ناجائز، یہ گناہ اور یہ حرام۔ پھر ارشاد فرمایا فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر جسے وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا گناہ کا اندیشہ ہو تو وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر کوئی عالم یا حاکم یا وصی یا رشتہ دار اس کو معلوم ہے کہ وصیت کرنے والا زیادتی کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ وصیت کرنے والے کو سمجھائے، اسے صحیح طریقہ بتائے، اسے نیک راہ کی تلقین کرے۔ اور اسی طرح اگر کسی آدمی نے وصیت کی اور اس کے بعد معلوم ہے کہ اس کے ورثہ یا اس کے جن کے لیے اس نے وصیت کیا وہ آپس کے اندر گڑبڑ کر رہے ہیں، تو اب اگر کوئی ان کے درمیان صلح کروا دیتا ہے اور ان کے لیے کوئی بہتری کا طریقہ انہیں بتا دیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بلکہ یہ شخص جو ہے یہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ تو وصیت میں خیانت کرنا، جانبداری اختیار کرنا، یہ طریقے تو ناجائز ہیں، لیکن اگر کوئی گڑبڑ کر دی جائے تو ان کے درمیان باہم صلح کروا دینا اور ان کو صحیح راستہ بتا دینا، یہ حکم شریعت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔